ناظرین محترم، پروگرام کلام کوثر میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا، اگلا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثین سخت ترین مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نصیحت کرنے سے نہیں رکتے، چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوگ ہدایت پا جائیں۔ خود کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بار بار اتمام حجت کر رہے ہیں، بار بار خطبہ مولا کے موجود ہیں تاریخ میں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر وہ عذاب ابدی ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے اس کام کو انجام دے کے، یعنی اس ظلم کو انجام دے کے، قتل حجت یا قتل امام انجام دے کے۔ تو اسی پیرا میں اگر خطبہ فدق کو دیکھا جائے تو کیا بی بی بھی کوئی نصیحت فرما رہی ہیں؟ بہرحال اگر آپ خطبے کو دیکھیں تو میرے خیال سے خطبے کا ایک بڑا حصہ نصیحت ہی ہے۔ یعنی اگر آپ جو توحید کے مطالب ہیں اس کا آپ غور کریں تو وہ بھی ایک طرح کی نصیحت ہی ہے، اور ایک طرح سے عوام کی بھلائی بھی ہے اس میں کہ تم عذاب آخرت، بلکہ اس اینگل سے آپ آگے دیکھیں پورا خطبہ ہی عوام کی بھلائی ہے۔ واہ، یعنی ابتدا سے انتہا تک اس میں کچھ اور ہے ہی نہیں۔ واہ، یعنی میں نے بار بار اس بات کی تاکید کی، اگر کوئی اس اینگل سے آ کے خطبے کو دیکھ رہا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک باغ کے لیے چلی گئی تھیں، تو وہ آ کے بی بی کی سیرت کے اوپر دیکھے جی، کہ بی بی نے دنیا کو اس طرح سے ٹھوکر ماری تھی جی، کہ بڑے سے بڑا انسان اور بڑے سے بڑا جاگیردار جو بھی ہو وہ آ کے اگر دیکھے تو اس کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جی، وہ شادی کا لباس خیرات کر دینا، یا پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں، حتی حالت روزہ میں بھی اپنا جو افطار ہے وہ بھی خیرات کر دینا، سورہ حلقہ کی آیتیں، جب چھوٹی سی چیز بھی ہے اور بڑی سی چیز بھی ہے جو بھی آیا ہے بی بی کے ہاتھ میں، کبھی انفاق میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایک لمحہ سوچا ہو، کیونکہ مسئلہ تو انفاق میں یہ ہو جاتا ہے نا کہ جب ہمارے سامنے جو ہے وہ جیب میں ہاتھ جاتا ہے تو بڑی دیر تک ہمارا ہاتھ جو ہے وہ سکے تلاش کرتا رہتا ہے کہ وہ چھوٹے سائز والا کسی طرح سے آ جائے، تو یہ انفاق نہیں ہے۔ یعنی ابھی اس پیرائے میں ہم ادھر نہیں پائے ہیں، سوچ نہیں پائے ہیں، نہیں اس مقام کو تو سوچنا ہی ایک مرحلہ ہے، اور پھر اگر کوئی سوچ لے الحمدللہ تو بہت بڑا مفکر ہے، اور سوچنے کے بعد اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اس نے کوئی قدم اٹھائے۔ پورا اگر آپ خطبہ دیکھیں پورا ایک درس ہے، پورا ایک خطبہ تعلیم پروردگار ہیں بجناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو آ کے مسلمانوں کو بتا رہی ہیں، اور اسی لیے بی بی آئی تھیں، اسی لیے بی بی آئی تھیں۔ اگر نہ آتی تو کیا یہ باتیں سامنے آ پاتی؟ لہٰذا بہت ضرورت ہے کہ ہم کلمہ بکلمہ، وقت نہیں ہمارے پاس، تھی فرصت نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک اچھا خاصا حصہ ہوتا ہے اس میں سے ہم آ کے ایک آدھ جملہ انتخاب کر پاتے ہیں اور اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر پاتے ہیں، نہیں بلکہ پورا ایک ایک جملہ آ کے اس میں دیکھیں۔ بی بی جب بتا دیتی ہیں خشیت پروردگار کو، اور یہ کہ دیکھو کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم اسلام لے آئے ہو، لہٰذا جو ہے وہ پروردگار کے اوپر تم نے کوئی احسان کر دیا ہے، کہ کبھی کبھی ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہو گئے تو گویا کہ پروردگار کی خدائی میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور اگر ہم انکار کر دیں گے تو اس کی خدائی میں کچھ کم ہو جائے گا۔ اب یہ بھی آتی ہیں ڈرانے کی طرف، اگر صحیح رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تو کیا اس کے ہوگا، کیا نتائج ہوں گے، کیا نتائج سامنے آئیں گے۔ کیونکہ دیکھیے یہ ایک طریقہ ہے، جب تک انسان کو نتائج نہیں بتائے جاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتا، وہ آ کے دیکھتا ہے ہونے کیا والا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت اہم پیغام ہے کہ جو وقفے پہ جانے سے پہلے بھی اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، لیکن تھوڑا سا اور اس کو ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ پروردگار جب انسان کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ عقل کے ذریعے سے آ کے یہ طے کرے کہ صراط مستقیم کون سی صراط ہے، صحیح راستہ کون سا راستہ ہے، وہ اپنے اختیار سے آ کے چنتا ہے، لیکن چن لینے کے بعد پھر اس کی آزادی ایک دائرے کے اندر محدود ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تم نے اپنے اختیار سے چن لیا، بالکل اسی بچے کی طرح، مثال جوان ہے بھائی، آپ کو اختیار ہے
کہ آپ اس یونیورسٹی کا ایگزام دیجئے، اس یونیورسٹی کا ایگزام دیجئے، اس یونیورسٹی کا ایگزام دیجئے، جہاں دل چاہے آپ ایگزام دیجئے، پاس ہو جائے، آپ تینوں کا دیجئے، جہاں آپ کے اچھے نمبر آ گئے آپ جا کے وہاں جوائن کر لیجئے. لیکن اس کے بعد کیا وہ آپ جو صبح 10 بجے سو کے اٹھتے تھے وہ باقی رہے گا؟ نہیں، اب جوائن کر لیا تو اب قواعد کے پابند ہیں. اب آپ سے کیا کہا جائے گا کہ اب آپ کو قواعد و ضوابط کی پابندی یہاں تک تھا، اب اس کے بعد تمہیں قانون پہ پابند رہنا. اب اگر ہم نے آ کے دین مبین اسلام کو قبول کر لیا ہے، پھر ہم آ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے، یہ ہم کریں گے، یہ ہم نہیں کریں گے. بی بی آ کے اس کو بتاتی ہیں کہ دیکھو وہ راستہ جو تم نے اپنے اختیار سے آ کے چنا ہے، اب اگر اس میں تم صحیح سے نہیں چلو گے تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار تمہیں جہنم میں لے جائے گا، بلکہ خود تم اپنا راستہ جہنم کی طرف بناؤ گے، یہ خود تم بناؤ گے. اور یہاں پر ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے کہ صرف اشارہ کر رہا ہوں اس کی طرف کہ جو ہم لوگ کے ذہن میں رہتا ہے کہ جو ہوگا نہیں بلکہ جو ہو رہا ہے. یہ قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ ایک بہت اہم تعبیر ہے، یوم تبلی السرائر. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن کہ جس دن پردے ہٹائے جائیں گے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جس دن کوئی چیز بنائی جائے گی. پردے ہٹانے کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعیت موجود ہے، حقیقت موجود ہے، لیکن اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں. قیامت کے دن کوئی نئی چیز نہیں پیش ہونے والی ہے کہ ہم آ کے یہ سوچیں کہ قیامت کے دن صراط مستقیم بن جائے گی، جنت بنے گی، جہنم بنے گا. کچھ نہیں، صرف قیامت کے دن جب پردہ ہٹے گا تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے اس 60-70 سالہ زندگی میں کیا بنایا، جو بویا ہم نے کیا بنایا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ آپ یہیں کر کے جا رہے ہیں، لہٰذا کسی بھی چیز کی شروعات اسی دنیا سے ہونا ہے. بس انسان یہ نہ سمجھے مثلا تھیوری ہے، مثلا صرف باتیں نہیں، ہیں، حقائق ہیں، یہ حقیقت. عمل صالح یرفعہ، عمل صالح بہت اہمیت رکھتا ہے. دیکھنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. صرف آ کے ایک سوچ بنا لینا، سوچ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، اچھی سے اچھی سوچ لوگوں کی بن سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ اس سوچ کو ہم نے اپنی زندگی میں اتارا کتنا ہے. اور اگر نہیں اتار پائے ہیں تو پھر بی بی مخاطب ہے کہ دیکھو تم کدھر جا رہے ہو. فرماتی ہیں کہ دیکھو جو کچھ ہو رہا ہے، بعین اللہ ما تفعلون. بہت اہم پیغام ہے، بہت اہم پیغام ہے، اور یہی ایک پیغام اگر پہنچ جائے تو کافی ہے پورے معاشرے کو سدھارنے کے لیے. بچہ جب اکیلے میں ہوتا ہے تو غلطی کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اکیلا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. آج دنیا کا قانون بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہے. جب دنیا نے دیکھا کہ ہم ہر وقت حاضر نہیں رہ پاتے تو اس نے ایک نیا قانون نکالا، کیمرے کا. سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیے کہ بھائی اب کہاں بھاگ کے جاؤ گے، ہم تو بعد میں چیک کر لیں گے. تو پتہ چلا کہ کسی کو کنٹرول کرنے کا ہماری عقل جو ناقص عقل ہے اس کی سمجھ میں آئے کہ کیا ہے، اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو. بیوی نے 1400 سال پہلے کہا ما تفعلون بعین اللہ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے سامنے ہے. اگر انسان یہ بات سمجھ جائے کہ وہ اس بچے کی طرح نہیں ہے کہ جو ماں باپ سے بچ کے کسی کمرے میں کسی کونے میں کوئی غلطی کیے لے رہا ہے، بلکہ اگر اس بچے کو پتہ چل جائے، سمجھ میں آ جائے دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھا جا رہا ہے، تو بتائیے کیا ہوگا. ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ بعین اللہ ہیں، اور جیسے جیسے یہ بھولتے جاتے ہیں حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں. خود بخود جیسے ہی حق کا ساتھ چھوڑتے ہیں باطل کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر بھی فرماتی ہیں سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آیت کی تلاوت یہ تاکید فرما رہی ہیں بی بی کہ دیکھو یہ تو پتہ چل جائے گا. پتہ چل جائے گا کا مطلب یہی ہے کہ جب یہ پردے ہٹیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا تمہیں. آج تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، کل جب حقیقت آشکار ہوگی اور پردے ہٹیں گے تب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کدھر تھا اور باطل کدھر تھا اور تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا. پھر اپنے بارے میں بتاتی ہیں اور پھر ایک جملہ کہتی ہیں فَعْلَمُوا إِنَّا عَامِلُونَ، یہ جان لو مجھے جو پیش کرنا تھا، بیان کرنا تھا، وہ میں نے بیان کر دیا. جو میری ذمہ داری تھی، میں نے ایک خاتون ہوتے ہوئے اپنے بابا کی مصیبت کو سہتے ہوئے آ کے جو مجھے بیان کرنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا. انتظروا، اب انتظار ہے. کس بات کا انتظار ہے؟ کہ پروردگار اگر اس دنیا میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو اس دنیا میں فیصلہ کرے گا. یہ بھی ایک تعلیم ہے، یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ دیکھو
اگر تم حق کی طرف جاتے ہو، تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم وہ کام پورا نہیں کر پائے، تو کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ یہیں پہ تو نا امید شیطان یہیں پہ آ کے بہکاتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنا بڑا پلان بنایا تھا، آپ یہ کرنا چاہ رہے تھے، کچھ بھی تو نہیں ہوا. اب آنے والی نسل کیا فیصلہ لیتی ہے، تو پھر ہمیں کچھ کرنا نہیں چاہیے. نہیں، بی بی اسی کانسیپٹ کو صحیح کرنا چاہ رہی ہیں. دیکھو تمہاری جو ذمہ داری ہے تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، نتیجے کو آگے اس طرح سے نہیں دیکھنا ہے کہ اگر نتیجہ حاصل نہیں ہوا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کیا کرو، بیٹھ جاؤ. یہی تعلیم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے لا کے کربلا تک پہنچایا. کیا امام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ حتیٰ جب امام نکل رہے ہیں تو لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، دیکھیے کہ آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہوا، دیکھیے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا. امام نے کیا فرمایا، جو میں کس لیے نکل رہا ہوں، میں اصلاح معاشرے کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. کل وہی کام کہ جو میری والدہ نے کیا تھا میں اسی کام کو کر رہا ہوں، کام وہی ہے، طریقہ کار تھوڑا سا شاید چینج ہو جائے. بہت عجیب بات یہ ہے کہ جہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے شخصیت کا جو مصیبت کا پہلو ہے وہ تو پھر بھی کسی حد تک ہمارے سامنے رہتا ہے، لیکن ان کی شخصیت کا جو علمی پہلو ہے کہ علمی حوالے سے ان کی شخصیت کس طرح کی تھی اور کس بلندی پر فائز تھی، بہت کم لوگ ہیں جو اس بارے میں جانتے ہیں. کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس خطبے کے ذکر کے طفیل جو ہے انشاءاللہ بی بی کا یہ پہلو بھی لوگوں پر کسی حد تک جو ہے منکشف ہوگا انشاءاللہ. مولانا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ کے بہت شکر گزار ہیں. شکریہ. آپ کے علمی مطالب سے ہم نے بھی استفادہ کیا اور امید رکھتے ہیں کہ ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا. ناظرین گرامی، پروگرام کلام کوثر کے 9ویں ایپیسوڈ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، کچھ نئے مطالب کے ساتھ. پروگرام دیکھتے رہیے گا. خدا حافظ.